مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں خدا باپ کے لیے اور خدا باپ کی اس بڑی محبت کے لیے جو اس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے کی۔ دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس بڑے پیار کے لیے جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سے ہوا۔ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ایک ایسی دنیا جو بالکل خدا باپ کی مرضی کے خلاف، بالکل خدا باپ کے کلام کے خلاف، بالکل خدا باپ کی حکم عدولی اور گناہ پر آمادہ اور خدا سے، خدا کی محبت سے کوسوں دور ایسی دنیا کے لیے خدا کا اپنے بیٹے کو بخش دینا محبت نہیں، محبت کی انتہا ہے۔ اتنا پیار خدا نے کیا انسان کے ساتھ، اور اس بیٹے کی وفاداری، فرما برداری، لکھا وہ جان دینے تک وفادار رہا۔ اس نے سارے دکھ، اور لکھا عبرانیوں کے خط میں، اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے باپ کی فرما برداری کے لیے ہر طرح کی شرمندگی قبول ہے۔ اس نے ہر طرح کی شرمندگی اٹھا لی، لیکن خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اس لیے لکھا وہ فرما بردار رہا اور اسے صلیبی موت گوارا کر لی، اور خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ لکھا خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اور اس نے اسے کچلا۔ خدا کو جو پسند آتا ہے اس میں انسان کا بھلا ہوتا ہے۔ بظاہر آپ جانتے ہیں کہ 3 بار خدا یسوع مسیح نے بھی درخواست کی کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈال جائے، لیکن پی لیا۔ مرضی ارنسٹ مل کا گیت ہے، تو نے کس طریقے سے پی لیا وہ پیالہ جو نہ ٹل سکا، تو نے کس سلیقے سے جان دی کہ وہ موت رب کی رضا لگی۔ اس نے اس موت کو، اس صلیبی موت کو خدا کی رضا سمجھ کر، خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے۔ اور جتنے لوگوں نے اسے قبول کیا، اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور خدا نے جب انہیں قبول کر لیا تو انہیں فرزندیت کا ٹائٹل دیا، لقب دیا، اختیار دیا۔ اور پھر رومیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جب ہم بیٹے ہیں تو وارث بھی ہیں، اور جب وارث ہیں تو مسیح کے ہم میراث بھی ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ بہت سارے لوگ جلال پانا چاہتے ہیں۔ زبدی کے بیٹوں کی ماں بھی یہ چاہتی تھی کہ جب تو اپنے جلال کو پہنچے تو میرا ایک بیٹا تیری دائیں طرف اور ایک بیٹا تیری بائیں طرف ہو۔ تو یسوع مسیح نے اس سے فرمایا کہ تو نہیں جانتی کہ کیا مانگتی ہے۔ یہ جو میری دائیں طرف جہاں جلال ملنا، مجھے جہاں پر جلال ملنا، وہ جگہ صلیب ہے، اور تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ اور پھر بھی کسی کو دائیں یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں، بلکہ یہ میرے باپ کی طرف سے مقرر کیے جا چکے ہیں جو میرے اس وقت دائیں اور بائیں بیٹھیں گے۔ او مائٹی نیم آف جیسس۔ سارے کام یسوع کرتا ہے، لیکن سارے منصوبے ڈیسائیڈ خدا باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ اسی لیے یوحنا کہتا ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جو کچھ ہم اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے۔
خداوند کی تعریف ہو جب ہمیں اس کی مرضی کی سمجھ آتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو اس کی مرضی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جب اس کی مرضی کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، تو پھر انسان کی مانگ میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان کی خواہشوں میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان کی تمناؤں میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان کی ضرورتوں میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان کی خواہشات میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان کی پسند میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان کے بولنے چلنے اور رویوں میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان کی فطرت چینج ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عادتیں بدلتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ فطرت کے بدل جانے کا نام مسیحیت ہے، فطرت چینج ہوتی ہے۔ پالوس کہتا میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب پالوس مر گیا تو مسیح اس میں زندہ ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی عادتیں بھی بدل گئی، فطرتیں بھی بدل گئی، خواہشیں بھی بدل گئی، تمنائیں بھی بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ او میرے وچ میرا کچھ بھی نہیں، صوفی بلبیر کا گیت ہے، میرے وچ میرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا۔ سب کچھ بدل گیا، میں ہی بدل گیا، میرا سب کچھ بدل گیا، میری فطرت بدل گئی جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ مجھے غصہ آتا تھا، غصہ ختم ہو گیا، میں شیخی باز تھا، شیخیاں ختم ہو گئی، میں حسد کرتا تھا، حسد ختم ہو گیا، میرے اندر نفرت تھی، نفرت ختم ہو گئی، اور میں نے محبت کرنا شروع کر دی۔ میں عیش پسند بندہ تھا، میں نے عیاشیاں چھوڑ دیں، میں آوارہ ذہن کا بندہ تھا، میں نے آوارگی چھوڑ دی، میری فطرت بدل گئی، میری سوچ بدل گئی۔ اور اگر سوچ اور فطرت نہیں بدلی تو کیا فائدہ؟ ہم نے ایسے ہی اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، ایسے کہہ دیا کہ ہم جی خدا کے بیٹے بن گئے ہیں۔ جب خدا کے بیٹا انسان بن جاتا ہے، جب اسے بیٹا بننے کا حق بخشا ہے، اور جب اسے بیٹا کہنے والا روح اس کے اندر آتا ہے، روح القدس اس کے اندر آتا ہے، تو کیا خوب بات کہی۔ پالوس کہتا ہے پاک روح ہر جگہ پر، ہر شہر میں گواہی دیتا ہے کہ مصیبتیں تیرے لیے ہیں، قید تیرے لیے ہے، اور لیکن میں ان قید کی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بے ریشی، اس لیے کہ خدا کا روح میرے ساتھ، اس لیے کہ خدا کے روح نے مجھے چنا ہے کہ میں ان مصیبتوں کو اٹھاؤں، اور میں ان مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ چنے گئے ہو، آپ بلائے گئے ہو، خدا نے آپ کو اپنا پاک روح بخشا ہے۔ لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم یروشلم سے شروع کر کے یہودیہ، سامریہ اور زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ اگر ہم گواہی نہیں دے رہے تو پاک روح جو ہمارے اندر ہے اس کے آنے کا مقصد ہم پورا نہیں کر رہے۔ پاک روح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی گواہی دیں۔ پاک روح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انجیل کے مناد بنیں۔ میں رات کو بتا رہا تھا کہ اگر ہم جا نہیں سکتے تو ہم گھٹنے تو ٹیک سکتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر منہ کے بل گر کر خاکسار ہو کے اس سے منت تو کر سکتے ہیں نا کہ اے خدا یسوع کے قادر مطلق نام سے سندھ چینج کر، سندھ کے وہ علاقے، وہ تھر پار کر خدا، وہ ریگستان خدا، وہ صحرا خدا، وہ جنگل خدا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دریاؤں کے کچے کے علاقے خدا جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، جہاں کوئی انجیل کی منادی لے کر جانے والا نہیں ہے خدا، تو یسوع کے قادر مطلق نام سے وہاں اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کر۔ آپ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، آپ آنسو بہا سکتے ہیں، آپ رو سکتے ہیں اس کے سامنے، وہ آپ کے رونے، آپ کے آنسو بہانے سے ضرور کوئی راہ نکالے گا، ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ اس کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں، اے خدا ہم یسوع کے نام میں تیری منت کرتے ہیں۔ بلوچستان اور خدا من سرحد کے پہاڑوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا، پنجاب میں، پنجاب کے ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پر، وادیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا، وہاں تک تو اپنے بندوں کو بھیج یسوع کے قادر مطلق نام سے، تاکہ لوگ نجات پائیں، تاکہ کوئی رہ نہ جائے خدا۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کریں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہر وقت دعا کریں، ہر وقت آنسو بہائیں کہ خدا تو کوہاٹ اور کوہاٹ کے گرد و نواح کے پہاڑوں پر
بیٹھے لاکھوں لوگوں کو نجات دے خدا۔ تو کوئی بندہ ایسا بھیج دے یسوع کے قادر مطلق نام سے خدا، تو مشنری ایسا بھیج دے خدا، تو کوہاٹ میں رہنے والے پاسٹرز کو استعمال کر یسوع کے نام سے، او پاسٹرز کو استعمال کر۔ ہمارے وہاں ساتھی ہمارے بھائی ہیں، پاسٹر خالد ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا تو پاسٹر خالد کو اور ان کی ساری ٹیم کو اس علاقے میں کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے خدا، ان پہاڑوں میں اور خداوند نیچے کھائیوں میں جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں خدا، وہاں وہاں انجیل کا پیغام لے جانے کے لیے استعمال کر یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ التجا کریں، دعا کریں خدا، اور تربت میں، پسنی میں، سبی میں، جہاں کہیں انجیل کا پیغام نہیں پہنچا خدا، وہاں تو انجیل کا پیغام لے جانے کی توفیق عطا کر، اور جہاں پر تیرے چرچز، تیرے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کو گھٹنوں کے بل ہو جانے کی توفیق عطا کر دے خدا۔ تو رات کے پہروں میں لوگوں سے باتیں کر، انہیں اٹھا کھڑا کر، انہیں بتا کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل ہو جاؤ، اور وقت آ گیا ہے کہ آپ آنسو بہاؤ، اب وقت آ گیا خداوند کی اس بات کو پورا کرنے کا جس میں اس نے کہا کہ فصل پک چکی ہے، مزدور تھوڑے ہیں، فصل کے مالک کی منت کرو۔ دیکھو سب کچھ پورا کر دیا آپ لوگوں نے، چرچ بنا لیے، گلی گلی میں چرچ بنا دیے، ہر کوئی پادری بن گیا، پادری ایک فیشن بن گیا پادری بننا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پادری بن جائے کیونکہ پادری بڑی آسان لائف وہ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جتنی مشکل ترین لائف ہے یہ خدمت کی، شاید دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو اس قدر مشکل ہو اگر کوئی ٹرو خدمت کرتا ہے تو۔ ویسے اگر کوئی فارمیلٹی پوری کرتا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو، وہ تو جلدی سے سب کچھ سیٹل کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی واقعی خدمت کرتا ہے، اگر کوئی واقعی یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق خدمت کرتا ہے، اگر کوئی واقعی خدا کے کلام کے مطابق خدمت کرتا ہے تو خدمت اوکھا ترین کام ہے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہر طرح کے دکھ، ہر طرح کی مصیبتیں، جب آپ کرنتھیوں میں پالوس رسول کے دکھوں کی لسٹ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ زندگی تو دکھوں سے بھری زندگی ہے، اس زندگی میں تو ریلیکس ہے ہی نہیں، اس زندگی میں تو آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دھرتی میں ہم یسوع مسیح کی طرح ہر وقت خطرات سے کھیلتے ہیں، ہر وقت خطرات سے کھیلتے ہیں، کبھی غیر قوموں کا خطرہ، کبھی اپنے بھائیوں کا خطرہ، کبھی کلیسیاؤں کے ٹوٹ جانے کا خطرہ، کبھی کلیسیا میں توڑنے والے بھیڑیوں کے شامل ہو جانے کا خطرہ، اور ہر وقت زندگی خطروں اور چیلنجز کے ساتھ رہتی ہے، اور ہر وقت ایک ٹائم میں ذہن میں 50 خیال ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا، اور اس کے علاوہ تمام کلیسیاؤں کا درد جو ہر رات آ کے اوپر غالب آتا ہے، اور رات کو آنسوؤں کے سیلاب جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کھوئے ہوئے لوگ جو یسوع کے بغیر مر رہے ہیں، ان لوگوں کا درد، ان لوگوں کی تکلیف، او خدا پرستی کا غم ایسی نجات پیدا کرتا ہے، ایسا انجام پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہوتا ہے، اور دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی لائف میں دنیا کے غم کو اتنی ترجیح دے دی، میرا گھر نہیں، میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں، میری ڈیوٹی نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، میرا شوہر نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم خدا کی محبت سے غافل ہو گئے، اور بجائے خدا پرستی کا غم کرنے کے، بجائے اس بات کا غم کرنے کے جو خدا کا دل، خدا کی مرضی ہے، ہم نے دنیا داری کے غم میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اور نتیجہ ہلاکت اور بربادی نکلا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یسوع کے قادر مطلق نام سے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، آپ گھٹنوں کے بل ہو جائیں، اور پاکستان کے ان علاقوں کے لیے دعا کریں، ان پاسٹرز کے لیے دعا کریں، پاکستان کے پاسٹرز اور پاکستان کے جو مشنری ہیں، پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، روحانی لیڈرز ہیں، وہ بیدار کر دیے جائیں۔ خدا رات کے پیروں میں لیڈرز کے ساتھ کلام کرے، خدا ان سے کلام کرے کہ اٹھو اور جاؤ ان لوگوں کے پاس جو کھوئے ہوئے ہیں، جو ابھی تک خدا کی محبت سے ناآشنا ہیں، ان کے پاس جاؤ اور انہیں خوشخبری سناؤ۔ او
دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ ایونجلزم کے لیے دعا کریں، آپ منادی کے لیے دعا کریں، آپ کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کریں، آپ قوموں اور امتوں کے لیے دعا کریں۔ خدا سے کہیں خدا اپنے بندوں کو بھیج، آپ نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، خدا کے بندوں کے لیے دعا کریں، خدا تو اپنے بندوں کو بھیج۔ جب خدا اپنے بندوں کو بھیجے گا خدا وسائل بھی پیدا کرے گا، اور وسائل پیدا کرے گا تو لوگوں کے دروازے بھی کھولے گا۔ جب دروازے کھلیں گے تو لوگ نجات بھی پائیں گے یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ ہاللیلویا، خداوند تیری تعریف ہو یسوع کے نام میں، یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ ہر کوئی آج گھٹنوں کے بل ہو، ہر کوئی آج ہاتھوں کو اٹھائے، ہر کوئی آج آنسو بہائے۔ 2 آنسو ضرور انجیل کی منادی کے لیے بہا دینا، 2 آنسو ضرور ایسے ایمانداروں کے لیے بہا دینا جو غیر قوم میں جا کے منادی کرتے اور طرح طرح کے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ 2 آنسو ضرور بہا دینا، 2 آنسو ان خادموں کے لیے بہانا جو اپنے اپنے چرچز میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئے ہیں۔ 2 آنسو ان کے لیے ضرور بہانا جو باہر نہیں نکلنا چاہتے، تاکہ خدا کا روح نے کھینچ کے باہر نکالے اور وہ جا کر قوم اور امتوں کو یسوع کی خوشخبری سنائیں، کیونکہ یسوع مسیح آ رہا ہے۔ میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، میں بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح آج آ رہا ہے، یسوع مسیح آج آ رہا ہے۔ آپ کو تیاری کرنی ہے، اگر آج آپ نے تیاری نہ کی تو آپ رہ جاؤ گے۔ تیاری کا وقت آج ہے، کل نہیں آئے گی، کل نہیں آئے گی، یسوع آج آئے گا۔ اور یسوع آج اگر آج آ گیا تو تجھے یسوع کے ساتھ جانا ہے، اس لیے تیاری کر، چھوڑ دنیا کو اور دنیا کے معاملات کو چھوڑ دے اور تیاری کر، تیاری کر۔ اور خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے یسوع کے قادر مطلق نام سے، آمین، آمین۔